Assalamu alaikum and welcome to Iqbal Ka Pakistan, our 14th August special transmission. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے حکیم صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ آج اور گیسٹ بھی تشریف رکھتے ہیں اس شو کے اوپر، جو کہ اس پہلی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اور حکیم صاحب بیٹھے، بلکہ اس سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ملک ہے اور اس کی کیا کیا اچھی کوالٹیز ہیں جس کو ہم مس کر جاتے ہیں نوٹس کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس شو کا پہلا جو ہماری طرف سے یہ کیلنڈر ایک طرح سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں. دس از اے نیو ایئر فار دس ریولوشن دیٹ وی آر پارٹ آف، کہ یہ ریولوشن آج سے اس کی تجدید عہد ہم کر رہے ہیں. اور آج کے دن پہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ وی گونا ڈریم، کہ ہم خواب دیکھیں گے ایک ایسے پاکستان کا جو کہ کوئی دوسرا ملک یا کوئی آئیڈیالوجی جس کو کبھی فتح نہ کر سکے، اور ایک ایسا پاکستان جس میں خواب دیکھنا ایک اچھی چیز ہے. not the Pakistan of nightmares that we're living right now, but the Pakistan of dreams, the stuff that dreams are made of. اور انشاءاللہ جیسا جیسے ہم گفتگو کریں گے آج آپ کو ایکسپلین بھی کرتے رہیں گے کہ what is the phenomena behind dreaming for a better future of Pakistan. کیسے ہیں سر آپ آج؟ الحمدللہ علی. کیسا فیل کر رہے ہیں اپنے ملک کو اس طرح چمکتا دمکتا دیکھ کے؟ آج ویسے بھی انڈیپینڈنس ڈے اور ایک ہماری، جیسا کہ میں نے کہا کہ تجدید عہد ہے ہماری آج ایک طرح سے. علی یہ آج کا دن ہمیشہ ہی ہمارے لیے بہت ایموشنل ہوتا ہے. کچھ دن ہے ہماری تاریخ کے کہ جن میں لٹرلی رونے کا بھی دل چاہتا ہے خوشی سے. جی 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 6 ستمبر ہے، ٹھیک، کہ جن میں آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس طرح ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں ماشاءاللہ ان کے لوگوں نے جلوس نکالا ہے، پاکستان کے لیے نعرے لگائے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں اس پر فخر کر رہے ہیں وہ لوگ. جس طرح کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی بچے، غریب بچے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے بلوچستان کے شہروں میں پھر رہے ہیں. جس طرح پورے پاکستان میں لوگ اس وقت، ابھی بھی ہم آ رہے تھے جب راولپنڈی سے اس پروگرام کے لیے، تو رستے بلاک تھے بالکل، اور چھوٹے بچے ہمارے فیملیز، بڑے بوڑھے بچے موٹر بائکس پہ، کاروں میں. ایک اتنا خوبصورت فیسٹیول تھا کہ اس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ it's not a dead nation. Yeah, it's not. یہ اپنے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان سب کے جذبات، ان کے دل، اور بچوں نے ترانے لگائے ہوئے تھے، دل دل پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، اور میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. یہ اصل ایموشنز ہیں ہمارے لوگوں کے. اور آج کے دن جس طرح یہ دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ کے فضل سے، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستانی پاکستان سے پیار نہیں کرتے، یہ ایک مردہ قوم ہے، اور یہ کوئی مردہ قوم ہے، نعوذ باللہ، یا پاکستان کو ٹوٹنے والا ہے، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا. کچھ سال پہلے اس طرح کی ایموشنز جو تھے ہم سب میں رن آئے کرتے تھے. میں اسپیشلی کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے ملک، کیسے جا رہا ہے، کس طرف کیسے کیا ہوگا، تو ایک بہت ڈپریشن فیل ہوتا تھا. لیکن ایسے دن یہاں جس طرح 2005 میں زلزلہ آیا اور پاکستانی عوام پوری اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کشمیری بھائیوں کی مدد کی، اور جا کے ہم خود بھی گئے اور آن دی گراؤنڈ جا کے دیکھا کہ کیا پرابلم ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیا کیا چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں. تو وہ جو جذبہ دیکھنے کو آیا پاکستان کو یونائٹ کرنے والا، وہ جذبہ ہمیں اس طرح ہر روز فیل کرنا چاہیے. بات یہی، سچی بات تو یہی ہے. لیکن یہ اس قسم کے جو دن ہے، جس طرح آج 14 اگست، یہ تجدید عہد کے دن ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انسان اپنے وعدے کو ریوائیو کرتے ہیں، اپنے آپ سے آپ سولم پرومس کرتے ہیں کہ یار جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ آنے والے وقت میں میرا دل، میری جان، میری روح، میرا وجود، میرا سب کچھ اس پاکستان پر قربان. اور 14 اگست کی جب آپ ہسٹری دیکھتے ہو نا، ہمارے بزرگوں نے جب، امیجن کرو وہ وقت کہ رات 12 بجے 13 اور 14 یا 14 اور 15 کی درمیانی رات کے لیے جب پاکستان بننے کا اعلان رات 12 بجے ریڈیو سے ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کین یو امیجن علی کہ لاکھوں مسلمان تو اس اذان کو، اس آواز کو سننے سے پہلے کٹ چکے تھے. اور ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کٹتے ہوئے یہ نہیں پوچھا تھا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دینا ہے، انہوں نے تو پاکستان دیکھا ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اور وہ جنریشن جس میں 40-50 لاکھ مسلمان کاٹے گئے، مزید 50-60 لاکھ اجڑ کے پاکستان پہنچے، ان کو 3 نسلیں لگ جاتی ہیں اس پاکستان کو سٹیبل کرتے ہوئے. اس میں غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، ہمارا پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا آدھا حصہ. لیکن اب جو یہ جنریشن ہے، اس میں ہم اتنا پرومس دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے دل میں تڑپ ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھو کہ یہ جنریشن اپنے آپ کو منوا کر پاکستان کی ڈگنیٹی کو ریکلیم کرنا چاہتی ہے. اب یہ ذلیل نہیں ہونا چاہتے. ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بنایا، اس کے بعد جو اچھے لوگ تھے وہ تو سروائیول میں لگ گئے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں.
کہ جو نااہل لوگ تھے, اس قابل نہیں تھے, انہوں نے ہماری آئیڈیالوجی گم کر دی. انہوں نے ہمیں وہ شاہین بچہ جو بنانا تھا اقبال نے ہم کو, وہ جو ہمیں جن کی منزلیں, جن کی نگاہیں وسعت افلاق میں ہونی تھی, آسمانوں کی بلندیوں پہ ہونی تھی, ان کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا. وہ شروع میں ہی امریکہ سے PL1 کے اوپر وہ امداد اور گندم اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچنا شروع ہوئی. پوری قوم کو اس بات میں ڈال دیا کہ سیلف ریلائنس کی جگہ تو امریکہ سے امداد لے سکتے ہو. لیکن یہ جو جنریشن اب ہے ہماری, اس کے اندر جو ہم عشق دیکھتے ہیں, جو جنون دیکھتے ہیں, آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ ویسٹرنائزڈ ہے. جی, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ان کے ظاہر پہ فتوے نہیں لگا سکتے, لیکن آپ ان کے دل چیر کے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. پاکستان کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اس طرح تیار ہے. یہ آج کی ہماری نئی نسل, نئی جنریشن, اردو ٹھیک سے نہیں بول سکیں گے لیکن پاکستان پر جان دینے کو تیار ہے. اور اللہ رسول کے بھی نام اور لینے اللہ والے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق اور محبت ان کا ہے کہ یہ ان کے نام پر, پاکستان کے نام پر, اللہ کے رسول کے نام پر, ان کی عزت اور آبرو کے اوپر اپنے آپ کو کٹوانے پہ تیار ہیں. It's an amazing generation, it's an amazing time we live in. وہ ایک پرانی چائنیز پروورب ہے, may you live in interesting times. So we are living in interesting times, کیونکہ جو چیلنجز ہیں, جو تھریٹس ہیں ملک کو, اسی میں میٹل نظر آتا ہے, اسی میں کردار نظر آتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ tough times do not last, but tough people do. بالکل. اور وہ دوسری سیئنگ ہے کہ when you're going through hell, keep going. تو یہ جنریشن جو ہماری ہے, we are going through hell, but we have no option, we have to keep going. But we're going to come from the other end زیادہ strong, because what doesn't kill you makes you stronger. اور ہم نے دیکھ لیا کہ if this hasn't killed us. ساری جو ہمارا یہ پروگرام تو اقبال کا پاکستان, جی, اور اقبال کی ڈاکٹرین کی جو فنڈامنٹل ہے, جو خودی کا کانسیپٹ ان کا ہے, اس کو ایک لفظ میں اگر سمیٹنا چاہو تو وہ سیلف ریسپیکٹ ہے, عزت. بالکل. اور جب قوم فیصلہ کرتی ہے, اس کے نوجوان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم عزت سے رہیں گے, اب ہم نے ذلیل نہیں ہونا, اب کوئی ہمیں تانا نہیں دے گا کہ یہ $10 کی خاطر اپنی عزت بیچتے ہیں, اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے, بھوکا رہ لیں گے, اب ہم اپنے وسائل پہ گزارا کریں گے. جب یہ فیصلہ نوجوان کر لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو جاتے ہیں. اگر ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی پالیسیز خوف پہ مبنی ہے, دیکھیے فیئر کی ناٹ بی اے ڈاکٹرین. جب وہ خوف پہ مبنی ہوں گے کہ اگر ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو یہ پاکستان تباہ کر دیں گے, ہم کھائیں گے کدھر سے, گزارا کدھر سے کریں گے, افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب رہے تو وہ ملک کو توڑ دیں گے, فیئر پہ ڈاکٹرین رہی تو قوم کہیں نہیں جا سکتی. لیکن اب جو نسل ہے یہ خوف میں نہیں ہے, یہ عزت اور غیرت ریکلیم کرتے ہیں. ان کو پتہ چلے نا کہ کیا خوف کیوں پھیلایا گیا ہے, اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کی کہ یہ خوف کی فضا کیسے بنائے گی, کیسے قائم کرے گی, اور اس خوف کے تھرو وہ کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں اور ہمیں کیا کیا نقصان پہنچ رہے ہیں. ایک مرد آزاد اور مرد غلام کا فرق یہ ہے کہ مرد آزاد بے خوف ہوتا ہے, بے خوف ہوتا ہے. اور بالکل بالکل. اور یہ وہ ڈاکٹرن ہے جو کہ اقبال نے بار بار ان کا ذکر کیا. اور جیسا کہ آج کا شو ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اور میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ we're gonna talk the possibility of dreams. پاکستان کو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں, آج بات کریں گے, آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, پاسبلٹی آف ڈریمز کے اوپر. اور ہمارے ساتھ مہمانان بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ بھی ہیں جو کہ اس ڈاکٹرن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اسلام اور پاکستان کو ایک اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں. تو آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.